یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی پیارے اور قابل قدر معزز سامعین، آج ہم اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے عالمی ادارہ نشاط دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں کی صورت میں شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 30 آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آپ اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں عہد کیا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اور تمام ہم انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی دی. اس کے بعد انسان سے بھول ہو گئی، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کر بیٹھا. کمال شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی بے پایہ محبت کہ اس نے انسان کو معاف کرنے کے لیے اب جنت میں واپس بلانے کے لیے یہ زندگی کی تھوڑی سی گھڑیاں عطا کر دیں کہ اپنی وفا کو ثابت کرو اور واپس اس جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جاؤ. یہی کوشش ہے میری، اور یہی کوشش ہر انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عہد خداوندی کو، اپنی وفا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور سرخرو ہو کر واپس اپنے اصل گھر میں لوٹ جائے. کیونکہ ہم سب انسان جنت سے نکلی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہیں، تو اصل گھر تو ہمارا جنت ہی ہے. اس لیے جو ہمیں کچھ ساتھ، کچھ گھڑیاں، کچھ وقت زندگی کی صورت میں عطا کیا گیا ہے، ہم اس میں اپنی وفا کو ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہو سکیں. اسی مقصد کو لیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کی ہے. اور آج ہم اس کا 30واں سبق پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے کعبہ کی تعمیر نو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کائنات میں سب سے عظیم، اہم ترین اور بابرکت گھر بیت اللہ ہے. اللہ عز و جل نے اسے ایسی عظمت دوام عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں برس کے حالات و حوادث کا الٹ پھیر بھی اس کی شان جلالت پر اثر انداز نہیں ہو سکا. یہ گھر تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے،
اور اہل قبلہ کو اس بات پر بجا طور پر ناز ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ قدیم اور عظیم عمارت اور کوئی نہیں۔ اس کی بنیاد برگزیدہ نبیوں اور ملائکہ نے رکھی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بیت اللہ کتنی دفعہ بنایا گیا۔ قریش مکہ سے پہلے بھی مختلف افراد نے مختلف ادوار میں بیت اللہ کی عمارت کی مرمت اور تعمیر نو میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی فضیلت فرشتوں کو حاصل ہوئی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا، اے آدم آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ کا حج کر کے۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت بنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ پانچویں اور چھٹی مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ساتویں مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے اپنے دور میں عصر نو بیت اللہ کی عمارت بنائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت کیا تھی؟ جب حیات نبوی میں بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی تعمیر نو کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت قریش شرک کی نجاست میں مبتلا تھے، تاہم یہ لوگ اپنی ذہنی پستی کے باوجود خوب سمجھتے تھے کہ پورے کرۂ ارض پر بیت اللہ سے زیادہ اہم اور بابرکت جگہ اور کوئی نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی تجارت و معیشت عرب کی سرزمین بے آئین میں ان کا تحفظ اور پورے عرب میں ان کا اعلیٰ ترین مرتبہ صرف اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ بیت اللہ کے خادم اور متولی ہیں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور میں آپ کی بعثت سے 5 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد پیش آیا۔ قریش بیت اللہ کی تعمیر نو کے لیے جمع ہوئے۔ اس تعمیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بہت ممتاز اور نمایاں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کے اسباب کیا تھے۔ بیت اللہ کی عمارت بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی چنائی گارے کے بغیر ہوئی تھی۔ دروازہ زمین سے متصل تھا۔ اس وقت بیت اللہ کی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ قریش مکہ کو ہر آن بیت اللہ کی عمارت گرنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے اس کی عصر نو تعمیر کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ جلد ہی ایسے اسباب پیدا ہوئے جو فوری تعمیر نو کے متقاضی تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بیت اللہ شہر کے نشیبی علاقے میں واقع تھا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مکہ کی بلائی جانب پہاڑوں میں ایک بند باندھا گیا تھا، مگر بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں اتنے تیز بہاؤ سے آتا تھا کہ بند کو پھلانگ کر نیچے آ جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت سے ٹکراتا تھا۔ قریش کو خدشہ ہوتا کہ مبادا پانی کعبہ میں داخل ہو جائے۔ اس بار جو سیلاب آیا تو پانی کعبہ میں داخل ہو گیا۔ اس سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کی پرانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبہ کی دیواریں عام آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی تھیں اور ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ ایک اور سبب امام زہری نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت بیت اللہ کو بخور خوشبو سے دھونے دے رہی تھی کہ اچانک ایک شرارہ اڑ کر غلاف کعبہ پر جا پڑا۔ اس سے آگ بھڑک اٹھی اور بیت اللہ کی عمارت کو آگ سے شدید نقصان پہنچا۔ تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک کنویں میں بیت اللہ کا پرانا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ان اموال پر مشتمل تھا جو لوگ کعبہ کی نظر کرتے رہتے تھے۔ وہ خزانہ چوری ہو گیا
اس خزانے میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ مسروقہ مال بنی ملی بن عمرو خزائی کے غلام ودیق سے برآمد ہو گیا اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو افراد مشکوک گردانتے گئے، ان میں بدر کے دن جہنم رسیب ہونے والا حارث بن عامر بن نوفل، حارث کا اخ یافی یعنی مادری بھائی ابو الحاب بن عزیز اور ابو لہب بن عبد المطلب شامل تھے۔ بعد میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل چور حارث تھا، جس نے خزانہ چرا کر وویق کے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ حارث کو مجرم قرار دے کر 10 برس کے لیے مکہ بدر کر دیا گیا۔ قریش نے ان اسباب کی بنا پر باہمی مشاورت سے کعبہ کی فوری تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ طے پایا کہ بیت اللہ کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں، اوپر چھت ڈال دی جائے، دروازے کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مقفل بھی کیا جائے تاکہ اہل حل و عقد جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، اور جس کے بارے میں غیر مطمئن ہوں اسے باہر ہی روک دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ رونما نہ ہو اور ان کا شرف و فضل بھی قائم رہے۔ بصورت دیگر اس بات کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کوئی شخص سازش کر کے اس بوسیدہ عمارت کو گرائے یا اس کی بے حرمتی کرے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو پر اتفاق کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے ماموں ابو وہب بن عمرو بن عائص مخزومی نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا، مگر وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تب ابو وہب نے کہا، اے قبیلہ قریش، بیت اللہ کی مقدس تعمیر میں ہر شخص صرف اپنی حلال اور طیب کمائی ہی کا مال خرچ کرے۔ اس تعمیر میں بدکاری، سودی بیوپار اور ظلم و ستم سے حاصل کردہ مال ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ علامہ ارسطو اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے تعمیر مکہ کے لیے سامان، پتھر اور لکڑیاں جمع کر لیں تو پھر وہ کعبہ کی دیوار گرانے لگے۔ اس دوران کعبہ کے اندر سے ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا۔ وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ قریش جو ہی آگے بڑھتے وہ انہیں بیت اللہ کی طرف آنے سے روکتا تھا۔ جب قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ مقام ابراہیم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا، اے میری قوم قریش، کیا تم لوگ اسے بھلائی کی نیت سے گرانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، بالکل، ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ ولید نے کہا، پھر کوئی کھٹکا نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمین کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن تم اپنے رب کے گھر کی تعمیر میں اپنے پاکیزہ اموال لگانا، اس میں سود کا پیسہ یا جوئے اور زنا کی کمائی نہ لگانا، اور ہر قسم کے گندے اور حرام مال سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی خرچ کیا جائے گا۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں قریش میں مشاورت جاری تھی کہ تعمیر کس طرح کی جائے، تعمیری کام کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں اور اس کام میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اتفاق سے انہی دنوں رومیوں کا ایک مال بردار بحری جہاز جدہ کے جنوب میں شعیبہ کے ساحل سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ یہ مال بردار جہاز مختلف قسم کے ساز و سامان سے لدا ہوا تھا۔ اس میں حبشہ کے گرجے کی تعمیر کے لیے لدی ہوئی بیش قیمت لکڑی بھی تھی۔ قریش کو جب اس حادثے اور جہاز میں موجود قیمتی لکڑی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اسے خریدنے کے لیے ولید بن مغیرہ کی قیادت میں ایک وفد روانہ کر دیا۔ وفد نے جب جہاز کے رومی تاجروں سے لکڑی خریدنے کی بات کی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ان کا تجارتی ساز و سامان بھی بری راستے سے شام لے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ قریش نے ان رومیوں کو بغیر کسی ٹیکس کے مکہ میں اپنا سامان بیچنے کی پیشکش کی تاکہ وہ لکڑی بیچنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تجارتی ٹیکس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو رومی تاجر مکہ آتا تو قریش اس سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس طرح کوئی قریشی تاجر روم جاتا تو رومی بھی اس سے 10واں حصہ بطور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بہرحال قریش نے لکڑی کے مالکوں سے اپنے حلال مال کے بدلے یہ لکڑی خرید لی اور اسے بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ امام بہقی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ کی روایت بیان کی ہے کہ تعمیر کعبہ بعثت سے 15 برس پہلے ہوئی۔ یہی قول
عروہ بن زبیر، محمد بن جبیر بن مطعم، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم سے منقول ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول نقل کیا ہے کہ جنگ فجار اور تعمیر کعبہ کے درمیان 15 برس کا زمانی فاصلہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں جنگ فجار اور حلف الفضول دونوں واقع ایک ہی سال پیش آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ موسیٰ بن عقبہ کے اس دوسرے قول سے ابن اسحاق کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ قریش تعمیر مکہ کے لیے استعمال ہونے والا پتھر مکہ کے نشیب میں واقع گھاٹی اجیاد سے لا رہے تھے۔ اجیاد کوہ صفا سے متصل بیت اللہ کا سب سے قریبی محلہ ہے۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعباس ينقلان الحجارۃ فقال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعل ازارک علی رقبتک فخر إلى الأرض وطمخت عينه إلى السماء وقال أرني إزاري فشده علي۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا ازار اپنے کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ پتھروں کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار اتار کر کندھوں پر رکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان پر گڑ گئیں۔ آپ جب سنبھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا ازار دے دیجئے، پھر آپ نے اسے اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر کعبہ کے لیے نہایت مستعدی سے سرگرم عمل تھے۔ وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ اسی دوران عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اجعل ازارک علی رکبتک یغنک من الحجارۃ، اپنا تہمد کندھے پر رکھ لیجئے، وہ آپ کو پتھروں کی چبھن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے ایسا کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازاری ازاری، میرا تہمد میرا تہمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمد لے کر اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ یہ لمحاتی بے پردگی آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ بیت اللہ تعمیر کرنے والا کاریگر کون تھا؟ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں ایک قبطی معمار تھا، اس نے تعمیر کا کام کیا تھا۔ ابن حشام ابن کثیر نے بھی اسی بات سے موافقت کرتے ہوئے قبطی معمار کا ذکر کیا ہے۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر کا کام آپس میں قراءدازی کے ذریعے سے بانٹ لیا تھا۔ یہ قراءدازی کعبہ کے اندر ہیبل بدھ کے پاس ہوئی۔ دروازے والی مشرقی جانب کا کام بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخزوم، بنو تیم اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے کچھ دوسرے قریشی قبائل کے ذمے لگا۔ پشت والی مغربی جانب کی تعمیر بنو جمح اور بنو سہم کے حصے میں آئی۔ یہ دونوں عمرو بن حسیس بن کعب بن لوئی کی اولاد میں سے ہیں۔ شام یا شمال کی طرف یعنی حتیم والی جانب کا کام بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی کو سونپا گیا۔ ان سب سے پہلا مرحلہ کعبہ کی پرانی عمارت کو ڈھانے کا تھا تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ پرانی عمارت کو ڈھانا آسان نہ تھا۔ قریش کو خوف تھا کہ مبادا اسے ڈھانے والا عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام دیکھ چکے تھے جو کعبہ کو مسمار کرنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا
اس میں روزانہ کعبہ کی نظر کیے گئے تحفے ڈالے جاتے تھے۔ اس کنویں میں ایک استہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ دھوپ تانبے کے لیے کعبہ کی دیوار پر آ جاتا تھا۔ جو بھی کعبہ کے اس حصے کے قریب جاتا تھا وہ اپنا سر اٹھا کر پھنکارتا اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے اپنا جبڑا کھول دیتا تھا۔ قریش اس استحے سے بھی بہت خوفزدہ تھے۔ اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ان کان لک فی ہدمہا رزقا فاتمہ واشغل عنا ھذا الثوبان۔ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس وقت اسے گرانے میں اگر تو راضی ہے تو اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا اور اس سانپ کو ہم سے دور بھگا دے۔ ایک دن عجیب معاملہ پیش آیا۔ استہا حسب معمول دھوپ تاپنے کے لیے کعبہ کی دیوار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیج دیا اور وہ اسے اچک کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے حوصلے بلند ہوئے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے راضی ہے۔ ہمیں اس کے لیے مہربان کاریگر کی خدمات اور بہترین لکڑی میسر آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استحے سے بھی نجات دے دی ہے۔ اس کے باوجود وہ خوف کی وجہ سے کعبہ کو گرانے پر پوری طرح آمادہ نہ ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ میں اسے ڈھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کندال پکڑی، کعبہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اللہم علم ترا اللہم انا لا نرید الا الخیر۔ اے اللہ، کعبے کی مسماری سے لوگوں میں دہشت پھیلانا ہمارا مقصود نہیں، بلکہ اے اللہ، ہم اسے نئے سرے سے بنا کر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں لم تورا کے بجائے لم نزے کے الفاظ آئے ہیں، جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے دین سے جس میں بیت اللہ کا احترام شرط لازم کی حیثیت رکھتا ہے دست بردار نہیں ہوئے۔ پھر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے کعبہ کی دیوار ڈھانی شروع کی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ آج رات ہم انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ ہو گیا تو ہم کعبہ کو بالکل نہیں گرائیں گے، جس طرح یہ ولید کے ڈھانے سے پہلے تھا اسے ویسا ہی بنا دیں گے۔ اگر اسے کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہے، پھر ہم کعبہ کی پرانی عمارت گرا دیں گے۔ رات خیر عافیت سے گزر گئی اور اسے کچھ نہ ہوا۔ ولید نے صبح ہوتے ہی دوبارہ کعبہ کی خستہ عمارت گرانی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دیوار ڈھاتے ڈھاتے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے سبز پتھروں تک پہنچ گئے۔ وہ پتھر ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ ایک قریشی نے ان میں سے دو پتھروں کے درمیان کندال ڈال کر انہیں اکھاڑنا چاہا تو سارا مکہ لرز اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کھدائی روک دی اور بنیاد کے پتھروں کو چھیڑنے کی بجائے اس کے اوپر نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد